الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ محترم ناظرین، میرے پاس کافی سارے لوگ جو کاروبار کے حوالے سے آتے ہیں، تو ان میں اکثر یہ جملے بولتے ہیں، کسی نے بندش کی ہوئی ہے، میرا کاروبار بالکل نہیں چلتا، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، سارا دن دکان میں بیٹھا رہتا ہوں لیکن کوئی کسٹمر نہیں آتا، آگے پیچھے سارے دکانوں میں کسٹمر آتے ہیں، میں خالی دیکھتا رہتا ہوں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کسٹمر تو آ رہے ہیں، مال بھی کما رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں لگتا کہ میرا مال کہاں جا رہا ہے، میرے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی نوکر وغیرہ، کوئی میرے سیل مین مجھ سے چوری تو نہیں کرتے، یا کہیں میرے گلے سے جنات تو چوری نہیں کرتے، مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میرے پیسے کہاں چلے گئے۔ کوئی کہتا ہے کہیں بھی رپلائی کروں نوکری کے لیے تو کوئی رسپانس نہیں ملتا، کوئی بولیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کام کروں، کتنے سارے کام کیے، ہر کام میں نقصان اٹھایا۔ کوئی بولے کسی کے ساتھ پارٹنری میں کام کروں تو وہ تو منافع کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی بولے کسی کے ساتھ پارٹنری میں کام شروع کیا، آج وہ کروڑ پتی ہے، لیکن مجھے اپنے کھانے کی فکر ہے، مجھ پہ کسی نے کچھ کیا تو نہیں، کسی نے جادو تو نہیں کیا، تعویذات تو نہیں کیے، کوئی بندش تو نہیں ہے، بابا جی آپ میری مدد کیجیے۔ تو محترم ناظرین، ان آنے والوں کو بھی میں کہتا ہوں، اور اس ویڈیو کے ذریعے جو کسی بھی دوسرے بابا کے پاس جانے کا سوچتے ہیں، دوسرے عامل کے پاس، کسی بھی سائیں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم جب کاروباری لحاظ سے پریشان ہوں، جب مالی تنگی ہو، تو بابا جی کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ سے یہ چند سوال کر لیں، اس کے بعد ہم کہیں اور جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ ہمارا رب عز و جل، ہمارے رب عز و جل کا منادی 5 وقت ہمیں آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے آؤ نماز کی طرف، اے میرے بندے آؤ کامیابی کی طرف، میرے بندے آؤ تاکہ تجھے کامیابی ملے، لیکن بندہ ہے کہ جواب ہی نہیں دیتا۔ اب اگر ہم نے اپنے اوپر خود ہی رزق کے دروازے بند کیے ہوں، تو پھر کسی بابا کے پاس جانے سے، کسی پیر کے پاس جانے سے، کسی اللہ عز و جل کے نیک بندے کے پاس جانے سے ہمارا رزق کیسے کھلے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا نودی للصلاة فاسعوا الى ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، تیزی سے جاؤ۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا،
اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ بے نمازی کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، بے نمازی کے چہرے سے نیکوں کا نور ہٹا دیا جاتا ہے، بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، کیا ہم نے سوچا ہے کہ کیا ہم 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں؟ جب اللہ کا منادی اللہ کی طرف سے اللہ کے گھر سے ہمیں بلائے، کیا لبیک کہتے ہوئے ہم فوراً حاضری کی طرف جاتے ہیں یا پھر اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں؟ تو محترم ناظرین، نماز نہ پڑھنے سے معیشت میں تنگی آتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے روزی میں بے برکتی آتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے کاروبار میں تنگی آتی ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم کسی بابا کے پاس جائیں؟ پہلے اپنے امر پہ تو غور کریں، دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ کیا یہ بندش ہم نے خود تو نہیں لگوائی، کیا یہ بندش ہمارے اعمال میں سے تو نہیں ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، ماں باپ کی نافرمانی، اس سے بھی روزی میں تنگی آتی ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور ان مختلف سزاؤں میں ایک سزا وہ روزی کی تنگی ہے۔ کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھانے سے روزی میں بے برکتی آتی ہے، برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ تو کہیں ہمارے تاجر حضرات جو باباؤں کے پاس، پیروں اور نیک لوگوں کے پاس بھاگنے سے پہلے اپنے کردار پہ غور کریں، کہیں جھوٹی قسمیں تو نہیں کھاتے، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، یا دھوکہ تو نہیں کرتے کہ ان سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، جب کبھی کاروباری تنگی ہو تو کسی دم والے کے پاس، جادو والے کے پاس، تعویذ والے کے پاس، کسی طرح بھی ایسے شخص کے پاس کا سہارا لینے کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے۔ کیا ہمارے 10,000 مسلمان گھروں میں کوئی ایک گھر بھی ایسا ہوگا کہ جب کوئی پریشانی آئے، کاروبار میں تنگی آئے، قرضے بڑھ جائیں اور ایسا لگے کہ یہ تو کوئی بندش ہے، تو پھر ہم ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں متوجہ ہوں؟ کبھی کہیں ایسا ہوا ہے بابا کے پاس جانے، سائیں کے پاس جانے، پیر کے پاس جانے کے لیے تو وقت بھی نکالنا پڑتا ہے، دور جانا بھی پڑتا ہے، اور ایک ایسا آسان کام کبھی ہم نے ایسا کیا ہے، بلکہ سوچا بھی ہے کہ ہم سارے گھر والے وضو بنائیں، جانماز بچھائیں، 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر اجتماعی دعا کریں، یا رب ہم تیرے بندے، تیرے حبیب کی امتی، ہم پریشان ہیں، ہماری یہ پریشانی دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے پکارے۔ کیا ہم نے اپنے رب کو دل سے پکارا ہے؟ جب ہم کسی انسان کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ادب سے بیٹھے ہوتے ہیں، جی جناب کرتے ہیں، کیا اتنی ہی توجہ کے ساتھ کیا ہم نے اپنے رب کو کبھی پکارا ہے؟ یا اللہ مجھ پہ یہ تنگی آئی، یا اللہ مجھ پہ یہ تنگی آئی، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مشکلیں آسان فرما۔ کیوں ہمارا ذہن، کیوں ہمارا خیال اپنے رب کی طرف نہیں جاتا؟ کیوں ہمارے دل اپنی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے؟
اور ادھر ادھر کیوں ہم بھاگتے ہیں؟ ہم اپنے رب سے مانگنے والے تو بن جائیں، وہ رب بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم جب بھی بندش کا خیال آئے تو اپنے عمل پر سوچیں کہ کہیں یہ بندش اپنے ہاتھوں سے نہیں لگوائی۔ اسی طرح محترم ناظرین، بعض اوقات واقعتاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کرایا بھی ہوتا ہے۔ پرسوں میرے پاس ایک شخص آیا، خوش پوش، خوش لباس، خوش رنگ، کہنے لگا میں کاروبار تو کرتا ہوں، کئی برانچیں ہیں میرے کاروبار کے، اور گاہک کا آنا جانا بھی بہت زیادہ ہے، رش لگا رہتا ہے میرے پاس، لیکن اور جب حساب کرتا ہوں روزانہ رات کو تو کئی ہزار میں نے کمائے ہوتے ہیں، لیکن جب مال دیکھتا ہوں تو ہاتھ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، پتہ نہیں لگتا میرے پیسے کہاں جاتے ہیں۔ اور مجھ سے بات کرتے وقت اس کے سانس میں تنگی محسوس کر رہا تھا، سانس پھول رہا تھا، مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ تو میرے پاس جب کوئی آتا ہے، اور جو کمرہ ہے میرے بیٹھنے کا، اگر کسی کے اندر کوئی چور بیٹا ہو یعنی زندہ مخلوق ہو تو وہ خود ہی حاضر ہو جاتا ہے۔ میں نے دم والا تیل ان کے کانوں میں لگوا کے ان کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھا دیا۔ میں گیا، جب واپس آیا تو اس پہ حاضری ہو چکی تھی، اور وہ اوندے منہ پڑا تڑپ رہا تھا۔ وہ جو اندر تھا اس سے میں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کس لیے بھیجے گئے ہو؟ وہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس پہ تعویذات ہوئے ہیں، بھیجا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بہت شریف ہے، بہت نیک ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، میں روکتا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے باندھا گیا ہے، یہ پیسے تو بہت کم آتا ہے، لیکن میں ادھر ادھر غلط جگہوں پہ خرچ کر کے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ پیسے کہاں اڑ گئے۔ ان کے بھائیوں سے، ان کے سارے رشتہ داروں کو ان سے لڑاتا ہوں، اور سب سے ان کو الگ تلگ اور تنہا کر دیا۔ آپ مہربانی کریں، میری بندش ختم کر کے مجھے آزاد کرائیے، اور پھر اس شخص کے، اس نوجوان کا کاروبار کھل جائے گا، ان کی بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، اور ان کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری نہیں ہوگی۔ تو محترم ناظرین، بعض اوقات واقعی ایسی بندشیں لگائی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو مسلمانوں کا کاروبار بند کرنے کے لیے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا کاروبار بند کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ میں سندھ میں بیٹھا ہوں، یہاں ہندوؤں کی، غیر مسلموں کی ایک تعداد ہے، ہر گلی میں ہندو جادوگر بیٹھے ہیں، اور 80% میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ہندو جادوگروں کے جادو سے ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اب ہندو کیوں نہ کریں؟ ایک تو مسلمان گیا ہے، مسلمان سے مال لیتے ہیں، ایک طرف مسلمان کو لوٹتے ہیں، مال لے کر بھی لوٹتے ہیں، اور بعض اوقات اگر نوجوان عورت جائے تو عزت لے کر بھی لوٹتے ہیں۔ 20 کیس میرے پاس آئیں جن میں یہ کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں پہ سخت سے سخت چیزیں لگا کر ان کو ہندو بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور کاروباری تنگی، آپس میں لڑانا، رشتہ داریاں ختم کرنا، نماز سے روکنا، نیک اعمال سے روکنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، ان لوگوں کو بھی سوچ نصیب فرمائے، یہ توفیق دے کہ ہم کیوں اپنے رشتہ داروں کو تکلیف میں ڈالیں۔ تو محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی کاروباری بندش کے اسباب ہوتے ہیں۔ آج تو یہ 2-3 ہم نے سنے: نماز نہ پڑھنا، ماں باپ کی نافرمانی،
جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، دھوکہ دینا اور بعض اوقات واقعی تعویذات یا جادو سے لگائے گئے جنات یہ کاروباری بندش کا، کاروبار میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر کسی کا کاروبار نہ چلے تو روزانہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مشرق کی طرف رخ کر کے 101 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 101 بار پڑھے۔ بہت تیز ہے، بہت زیادہ اس میں اثر ہے اگر کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ بارہا میں نے آزمایا ہے، تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 4 بار سورہ مزمل، یہ بھی روزی میں برکت کے لیے بہت اثر رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اعمال ہیں، انشاءاللہ آئندہ اگر اس موضوع پر ویڈیو بنانے کا موقع ملا تو اس میں اور اوراد اور وظائف اور پریکٹیکل اعمال ہم سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرمائیں۔